بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آج میں آپ کو نئی کہانی سناؤں گا پور کی کتاب میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ والی ذرا سی بے احتیاطی ناقابل یقین نقصان شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شہناز شیخ شہر کے ایک معروف ہسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ دن کے اوقات میں تو ایک معروف سرکاری ہسپتال میں ایک وارڈ کی ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ تھی۔ ہسپتال میں ایک وارڈ کی ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ تھی اور شام کے اوقات میں وہ اپنا ایک ذاتی ہسپتال چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی ڈاکٹر تھی اور ان کی شہرت بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی بنا پر ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے ذاتی کلینک کو کورونا آئسولیشن وارڈ میں تبدیل کر دیا تھا اور جتنے بھی کمرے تھے ان میں آئسولیشن وارڈ قائم کر کے کورونا کے مریضوں کو داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کے اس فیصلے کی بہت ہی زیادہ تعریف ہو رہی تھی اور بات ہی ایسی تھی جو تعریف کے قابل تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ صبح کے وقت اپنے سرکاری ہسپتال میں مریضوں کو دیکھتی تھی اور شام میں کورونا کی بڑھتی ہوئی وبا کی بنا پر کورونا کے کیسز کو ہی ڈیل کر رہی تھی۔ چونکہ کورونا کے کیسز کی تعداد ملک میں بہت بڑھ رہی تھی، اسی لیے ڈاکٹر صاحبہ فوقتاً کورونا کے حوالے سے مختلف ذہنی نماز میں بھی شرکت کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کو بتانا تھا کہ اسلام آباد میں کورونا سے متعلق ایک انتہائی اہم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں آپ کو منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے ایک دعوت نامہ کیا آیا ہے۔ مجھے آپ کو اسی سلسلے میں آگاہ کرنا تھا۔ منسٹری کی جانب سے فون بھی آیا تھا کہ جو ہی آپ اپنی آمد کنفرم کر دیں تو پھر ہم آپ کو اسلام آباد میں آنے جانے کا ہوائی ٹکٹ اور 2 دن کے لیے ہوٹل میں بکنگ بھی کنفرم کروا دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کے اسسٹنٹ مس نوشین نے ڈاکٹر صاحبہ کو ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا۔ اچھا، آپ انہیں کنفرم کر دو، اور ہاں، مجھے بھی ایک میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ جب ڈرائیور آ جائے تو مجھے انفارم کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ اپنے آفس کی طرف چل دی۔ ڈاکٹر صاحبہ کے اسسٹنٹ نے منسٹری میں آفیسر کو ان کی میٹنگ کے حوالے سے کنفرم کر دیا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کے لیے جہاز کا ٹکٹ بھجوا دیا اور ساتھ ہی ان کو ہوٹل میں ریزرویشن کی تفصیلات بھی بھجوا دی۔ ڈاکٹر صاحبہ اپنے وقت پر کورونا کے حوالے سے کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد جا چکی تھی اور کانفرنس کے دوران ہی جب مس نوشین نے ان سے رابطہ کر کے بتایا کہ دبئی میں انٹرنیشنل کانفرنس برائے میڈیسن 2020 میں شرکت کے لیے آپ کو دعوت نامہ کی ای میل آئی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کورونا کے عالمی وبا کے پیش نظر اس دفعہ انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے رجسٹریشن فیس اور اس کے علاوہ ہوائی ٹکٹ اور ہوٹل میں 4 روزہ رہائش کے اخراجات نفس ادا کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ اس میں شرکت کرنا چاہتی ہے تو انہیں یہ اخراجات ڈپازٹ کروانے ہوں گے، چونکہ آج ہی ای میل آئی تھی اور انہیں آج ہی ڈاکٹر صاحبہ کے جانے یا نہ جانے کی صورت میں آگاہ کرنا لازمی تھا۔ اور اگر ڈاکٹر صاحبہ جانا چاہتی ہیں تو انہیں یہ چارجز بذریعہ آن لائن ادا کرنا تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ میٹنگ میں مصروف تھے اور پچھلے 2 سال سے وہ دبئی اسی کانفرنس کے سلسلے میں جا چکی تھی۔ ان کو یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحبہ حیران رہ گئی تھی کیونکہ پچھلے 2 دفعہ تو انہوں نے نہ صرف ڈاکٹر صاحبہ کو آنے جانے کا ہوائی ٹکٹ بھی خود ہی بھیجا تھا بلکہ رہائش اور قیام کے اخراجات بھی ڈاکٹر صاحبہ کو چیک کی صورت میں ادا کیے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحبہ نے سوچا کہ چونکہ عالمی سطح پر کورونا جیسی وبا نے پوری دنیا کی معیشت ڈاؤن کی ہوئی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے اسی لیے انہوں نے اس دفعہ کانفرنس کے اخراجات کے سلسلے میں شرکت کا نام اخراجات کی صورت میں لینے کا سوچا ہوگا۔ کوشش کے باوجود جب ڈاکٹر صاحبہ کا رابطہ دبئی میں کانفرنس کی انتظامیہ سے نہ ہو سکا تو انہوں نے اس مشین کو انہیں پیسے ادا کرنے کے حوالے سے تمام ہدایت دے دی۔ جب ڈاکٹر صاحبہ 2 روز کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد واپس اپنے شہر پہنچی تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے اپنی دبئی کانفرنس میں شرکت کے ہوائی ٹکٹ اور باقی تفصیلات کا پوچھا، مگر ان کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ ابھی تک انہیں کوئی بھی ٹکٹ وصول نہیں ہوئے ہیں۔ آخر چند دن انتظار کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے سوچا کہ انتظامیہ سے ای میل پر رابطہ کرنا چاہیے، مگر جب انہوں نے ای میل پر پرانی انتظامیہ سے رابطہ کیا تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جان کر اور بھی پریشان ہو گئی کہ فراڈیوں کا ایک گروہ ڈاکٹر صاحبہ کو اپنا شکار بنا چکا ہے، کیونکہ انہیں کانفرنس کی انتظامیہ جب یہ بتایا کہ اس دفعہ کورونا کے عالمی وبا کی وجہ سے ہم اس سال کسی قسم کی کوئی کانفرنس منعقد نہیں کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ کی تو سٹی گم ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بے دھیانی و عجلت میں کانفرنس کی انتظامیہ سے رابطہ نہ کرنے سے ایک بہت ہی بڑا مالی نقصان اٹھا لیا۔
ڈاکٹر صاحبہ تو اس دھوکے کا شکار ہو کر اپنی رقم سے محروم ہو. کیا آپ مستقبل کریم ایسے واقعہ سے بچنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کہانی ختم ہو گئی ہے. اسی کہانی پھر ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی پیسے مانگے پہلے اچھی جانچ پڑتال کرنے کے بعد پیسے بھی جوڑنے چاہیے. اوکے، خدا حافظ.